الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین امین المکین الکریم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحمدللہ رب العالمین. قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلاة و سلام علیک یا نبی اللہ صلاة و سلام علیک یا رحمت للعالمین. تمام حاضرین مجلس السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں جن کے تعلق سے بہت ساری حدیث کریمہ موجود ہیں، بہت ساری قرآن مجید میں آیات بھی موجود ہیں کہ جن کو ہم نیک بندے کہتے ہیں، جو اللہ والے ہوتے ہیں، جنہیں صوفی بھی کہتے ہیں. ہمارے بیچ میں ہی رہتے ہیں، ہمارے بیچ میں ہی رہتے ہیں، مگر ان میں اور ہم میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. صوفی جو لفظ ہے اس کی تفسیریں بہت ساری اور اس کی تشریح اور اس کی وضاحت بہت سارے علماء کرام نے کی بھی ہے. تصوف جو ہوتا ہے اس کی ایک مثال بھی دی ہے ایک بزرگ نے کہ تصوف کے اندر طیب آتا ہے، سواد آتا ہے، واو اور فی آتا ہے. قرآن مجید کی جو آیت میں نے تلاوت کی کہ اللہ کے جو دوست ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں ظلمت، اندھیرا، یہ اندھیرا یہ اپنا لائٹ والا اندھیرا نہیں کہ لائٹ چلی جائے، جس کے دل کے اندر بھلاذت ہو، اچھے اخلاق اور اچھی کردار، اچھی عادتیں، حسد، بغض، عداوتیں، یہ سب چیزیں اس کا جب اندھیرا ہوتا ہے تو رب کی شان ہے یخرج من الظلمات الی النور، وہ پھر اسے نور کی طرف لے جاتا ہے. تو یہ لفظ جو ہے اس کو ایک بزرگ نے لکھا ہے کہ تے سے توبہ کر لے. ہر بندہ تبھی کامیاب ہوتا ہے کہ اس کے لیے پہلے ضروری ہے کہ جو غلاظتیں ہیں گناہوں کی شکل میں ہو یا حسد کی شکل میں ہو یا انا ہو، مطلب میں، یہ سب جتنی برے اخلاق ہیں ختم کر دیں، تب وہ پھر صوفیت یا پھر ولایت کا جو بھی مقام ہو اس میں پہلی سیڑھی کرتا ہے. توبہ کر لی، سے صفائی کر، سواد سے صفائی کر لی، ظاہر اور اس کا باطن صاف ہو جائے. واو سے پھر اس کا دوست بن جاتا ہے، ولی. واو سے ولی سے مطلب پھر نصرت کرتا ہے، اللہ کے دین کی مدد کرتا ہے، دین کو آگے بڑھاتا ہے. پھر سے پھر فلاح، پھر کامیاب ہو جاتا ہے. تو صوفی کے تعلق سے جیسے میرے والد صاحب اور میرے جد امجد سید محبوب حسن، جن کا تھوڑا بہت ذکر مولانا صاحب نے بھی کیا تھا، وہ نیک تھے. میں نہیں کہتا ہوں کہ ولی کامل تھے،
مگر کچھ صفات ان میں موجود ہیں، مبالغہ کاری نہیں کرنی چاہیے۔ کچھ ان میں صفات اولیاء جو تھے ان میں کچھ صفتیں صوفیت کی کچھ پائی جاتی تھی۔ صوفی کی تفسیر علامہ طاہر صاحب نے بھی کی ہے کہ صوفی اس میں سے بہت سارے الفاظ نکلتے، اصف نکلتا ہے، صفا، صواف، اس کی معنی سے جو اللہ کے جو بندے ہوتے ہیں، اصف عام جو بندے ہوتے ہیں اس میں کوئی خاص بندے ہوتے ہیں۔ اس کی مثال بھی دی ہے کہ جب بادشاہ کے پاس مال غنیمت آتا ہے تو اس میں سے وہ جو اچھا مال ہوتا ہے اسے چن لیتا ہے کہ یہ اچھا سونا چاندی وغیرہ۔ تو اللہ تعالیٰ جو اس کے بندے ہیں اس میں سے ہمارے جیسے بیکار بندے بھی ہوتے ہیں جن کے دلوں کے اندر بغض ہوتا ہے، حسد ہے، لالچ ہوتی ہے، حرص ہوتا ہے، اور اس میں ایک بندے ایسے ہوتے ہیں بالکل صاف ہوتے ہیں۔ صوفی صاف سے نکلا ہے، صواف سے نکلا ہے۔ ایک صاف ہوتے ہیں، ان کا ظاہر بھی صاف ہوتا ہے اور باطن بھی صاف ہوتا ہے۔ ظاہر تو ہمارا بالکل صاف ہے، ہمارا ظاہر بالکل صاف ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ آخری زمانے میں جو مسلمان آئیں گے ان کے اخلاق بالکل صحابہ کرام جیسے ہوں گے، بالکل صحابہ کرام جیسے ہوں گے، مگر صرف ظاہراً، باطن میں تو بالکل خراب ہوں گے۔ ظاہر میں ایسے لگیں گے جیسے صحابہ کے اخلاق ایسے، اور پیٹھ پیچھے اٹھ دینے کچھی میں جان کھا دینے یار ترے بھی تو پیو گھر میں جا پن کے باؤ تو چین پن کے کوٹ تو سمجھے مقرر سمجھے تو بڑا نعرہ لگے ٹھیکہ ہوتا ہے نا۔ ہر ایک مطلب آخری زمانہ آ گیا ہے۔ اس کے اندر صحابہ کرام کے ایک بات بیان کیا کہ آخری جب زمانہ آئے گا اس میں اگر کسی کو 10% بھی مل جائے، درود شریف اللہ وچ میں اٹھی چا کوئی نو معافی ہے اٹھی آ گئے۔ آخری جو زمانہ آئے گا اس میں اگر کسی کو 100 میں سے 10% مل جائے گا وہ بھی چھوٹ جائے گا۔ اور زمانہ جو صحابہ کرام تھا اگر اس میں 10% بھی نکل جاتا تو بھی ہلاک ہو جاتے۔ تو یہ زمانہ یہ چل رہا ہے جس میں ہمارے اخلاق ظاہراً تو صحابہ کرام اور اولیاء کرام جیسے ہیں اور اندر سے باطن خراب ہے۔ اندر جو ہے ہمارے حالات خراب ہو چکے ہیں۔ کہ ایک بزرگ تھا، ان سے شیطان ابلیس کی ملاقات ہوئی تو اس سے سوال کیا کہ اتنے سارے تو خراب کام کرواتا ہے، کسی کو برے کام کروانا، کسی کو زنا کاریاں، بدکاریاں، تجھ سے خراب تو کوئی نہیں ہوگا، تجھ سے برا تو کوئی نہیں ہوگا، ایسا بھی تیری نظر میں ہے تو تجھ سے بھی برا ہو اور تو بھی اس سے پناہ مانگتا ہو۔ اس نے کہا کہ ہاں، جب میں معلم الملکوت تھا، فرشتوں کو جب میں پڑھاتا تھا میں تقدیر دیکھتا تھا لوح محفوظ، اس کے اندر میں نے دیکھا 14ویں اور 15ویں صدی کے لوگ آئیں گے، ان کے اخلاق اور عادتیں اور کردار اور جو ان کی دلوں کے اندر جو قدرت ہوگی وہ دیکھ کر میں نے رب کی بارگاہ میں عرض کی مولا میں ان سے پناہ مانگتا ہوں۔ سوچ لو یہ کیسا دور ہے، یہ دور کیسا ہے، اس دور کے اندر ہم جی رہے ہیں، اور اس کے اندر اگر ہمیں صرف ولی صفت مل جائے تو وہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ کے ولیوں کی تو شان ہی الگ ہے، جو ولی ہوتے ہیں ان کی تو شان ہی الگ ہے، اولیاؤں کی تو شان ہی الگ ہے، اور صوفیاؤں کی تو شان ہی الگ ہے، مگر کچھ صفات پائی جائے تو بھی وہ بہتر بات ہے۔ تو بات یہاں پر یہ چل رہی تھی کہ بادشاہ کے پاس جب مال آتا ہے تو جو اچھا مال ہوتا ہے وہ پسند کر لیتا ہے، سونا چاندی زیورات وہ پسند کر لیتا ہے۔ اسی طرح سے یہ مثال کیوں دی صوفی میں اصف کہ اللہ تعالیٰ جو تمام جہانوں کا بادشاہ ہے وہ اس کے جو بندے ہوتے ہیں ہمارے جیسے گنہگار، بدکار، بیکار، ان میں سے جو نیک بندے ہوتے ہیں انہیں اللہ پاک خاص چن لیتا ہے۔ جو چن لیتا ہے وہ بندے بایزید بستامی جیسے ہوتے ہیں، ابوالحسن خرقانی جیسے ہوتے ہیں، احمدآباد میں شاہ عالم جیسے ہوتے ہیں، قطب عالم جیسے ہوتے ہیں، اور وہی روزے دنی بادشاہ علی اکبر شاہ پیر صاحب جیسے ہوتے ہیں، اور کچھ ان میں سے اخلاق محبوب حسن جیسے ہوتے ہیں اور کچھ احمد شاہ جیسے ہوتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ وہ بالکل کامل تھے،
اور اللہ و رسول جانے، مگر کچھ صفات ضرور ان میں پائی جاتی تھی، آپ کے اعتراف کے آس پاس آتے تھے۔ آپ کو پتہ ہے کہ میری جد امجد سے کسی کی ملاقات ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو، میرے والد سے تو کافی لوگوں نے ملاقات کی ہے، کیا ان میں عاجزی ان کے ساری نہیں پائی جاتی؟ عاجزی ان کے ساری پائی جاتی تھی۔ ان کے اخلاق اور کردار کیا اچھے نہیں تھے؟ یہی صوفی ہوتے ہیں، یہی صوفی کے اخلاق ہوتے ہیں۔ اور جو بھی اگر غریب ہو یا امیر، ہر ایک یہ جانے جاتے تھے، ایسا نہیں کہ صرف امیر کے پاس جائے، ہر ایک یکساں ہوتا ہے اس کے آگے پہ۔ جو صوفی ہوتا ہے اور صفات اس میں ایک دو پائی جاتی ہے تو ہر ایک اس کے لیے ایک ہی ہوتا ہے، یہ نہیں کہ امیر کے پاس جائے، غریب کے پاس جائے۔ اور کسی سوال کیا، کافی ایسے ہوتے ہیں جو سوال کرتے ہیں، ہمارے کروڑوں مرید ہیں، کروڑوں کے ہزاروں اور لاکھوں مرید ہیں، ہمارے ہزاروں لاکھوں مریدوں میں کروڑوں پتی بھی موجود ہیں، مگر آج تک ایسا کوئی واقعہ نہیں کہ میرے دادا یا میرے والد نے کبھی کسی کو کہا ہو کہ بھئی تو کروڑوں کا مالک ہے، تو 50,000 یا 20,000 سنت دے سکتا ہے، جو بھی دیا۔ ایک بالوترا سٹی کے اندر ایک خاص جو پیسے والے بہت سارے ہیں، وہ نذرانہ والے صاحب کو صرف 500 یا 200 دیتے تھے، ان کی کروڑوں کی فیکٹری آئی۔ مطلب یہ ہے کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ کبھی دنیا کا لالچ بھیس نہیں رکھتے۔ قرآن کیا کہتا ہے اسی طرح، یخرجون من الظلمات الی النور، اللہ پاک انہیں نکال دیتا ہے۔ سمجھ رہے ہو کہ تفسیر یہ علماء سمجھیں گے کہ اللہ پاک ان کے دلوں کو صاف کر دیتا ہے۔ سمجھ رہے ہو، ظلمات میں ہر چیز آ گئی، ان کے دلوں سے لالچ ختم ہو جاتا ہے، حرص ختم ہو جاتا ہے، بغض ختم ہو جاتا ہے، اور اصل چیز ہے انا۔ ایک بزرگ نے کہا کہ لا طمع لا جمع لا انا، جو لالچ نہیں رکھتا اور جمع نہیں رکھتا، اپنے آپ کو خود نہیں سمجھتا، بس وہ صوفی بن جاتا ہے۔ میں ایسے کہنا نہیں چاہتا ہوں، حدیث پاک میں کہ تخلق بھی اخلاق اللہ، جو رنگ میں چڑھ جائے اس کے رنگ باری تعالیٰ کے رنگ میں ایسا چڑھ جائے، ایسا چڑھ جائے۔ اس کو سرکار غوث اعظم دستگیر نے ایک دو چار الفاظوں میں فرمایا ہے کہ جب مومن بندہ جب شروعات میں جب اس دور میں ہوتا ہے تو اس کے اوپر شروعات میں نجم حکمت ظاہر ہوتا ہے۔ پہلے دور میں جب گزرتا ہے تو نجم حکمت، اس سے وہ دنیا کا مشاہدہ کرتا ہے، دنیا کو دیکھتا ہے، وہ نجم حکمت سے۔ اب نجم کہتے ہیں تاریخ کو، اور حکمت کوئی دانائی ہوشیاری۔ اس کی میں نے بیان تو اتنا ہی ہے مگر کچھ سمجھانا چاہتا ہوں کہ نجم حکمت اس کے اوپر شروعات میں طلوع ہوتا ہے۔ جب مومن بندہ یا صوفی کسی کو بولیں تو شروعات میں نجم حکمت اس کے اوپر ظاہر ہوتا ہے۔ اب اس میں وضاحت تو نہیں ہے، میرے ذہن سے کچھ میں نے وضاحت کی ہے کہ تارے ہوتے ہیں بہت دور ہوتے ہیں، اور ان کی بذات خود روشنی نہیں ہوتی، انہیں سورج چمکاتا ہے۔ تو مومن جو ہوتا ہے جب اس کے اوپر پہلے جب روشنی پڑتی ہے تو اس کا دل تھوڑا سا صاف ہوتا ہے۔ اس میں تو صرف یہی الفاظ لکھے، سرکار غوث اعظم دستگیر نے لکھے، نجم حکمت طلوع ہوتا ہے۔ جب طلوع ہوتا ہے تو وہ تھوڑا سا روشن ہوتا ہے، روشن خود تو ہوتا ہے مگر کسی کو روشن کر نہیں سکتا، اور اسے دنیا سے کوئی مطلب نہیں رہتا۔ جب یہ ظاہر ہوتا ہے نجم حکمت، دنیا سے ہر چیز ختم ہو جاتی ہے، یہ دنیا کو دیکھتا ہے، پھر دنیا کی حقیقت کو جانتا ہے۔ جب صوفیت کے مقام یا ولایت کا مقام کوئی بھی ہو، اس میں جب داخل ہوتا ہے تو دنیا کو دیکھتا ہے کہ دنیا کیا ہے، یہ تو فنا ہے، یہ عارضی ہے، وقتی طور پر ہے، یہ بقا رہنے والی نہیں ہے۔ اس کے اندر کیا ہے؟ یہ صرف ایک مسافر کے لیے صرف سفر طے کرنا ہے۔ مسافر اگر جائے سفر میں کتنا، ایک پیٹی، تھوڑے بہت کپڑے، تھوڑے بہت روپیے، یہ سفر میں اتنا کافی ہے۔ تو بزرگوں نے لکھا ہے کہ دنیا ایک سفر ہے تمہارے لیے، اتنا ہی رکھو جتنا سفر کے لیے رکھتے ہو۔ مگر ہم تو اپنی 7 پیڑھیوں کے لیے جمع کر دیتے ہیں، 7 پیڑھیوں کے لیے۔ بندہ کیا کرتا ہے صبح سے لے کر شام تک، دنیا دنیا دنیا، اور اتنا دنیا، اس میں حرام، کسی کا ستایا ہوا مال، کسی کو تکلیف دینا، کسی کی فکر نہیں، صرف آنے دو، بس آنے دو۔ قیامت کے دن ہر ایک چیز کا ثواب ہوگا،
ایک روپیے کا، 1 روپیے کے بدلے 700 نماز مقبول. اور کوئی بھی اگر کسی کی ملکیت میں سے کوئی شے اگر کھا جائے گا، ہڑپ کر جائے گا، جہنم میں ایک دریا بنایا گیا، آگ کا دریا، اسے داخل کیا جائے گا. جا اس میں اور اس چیز کو داخل کیا جائے گا اور وہ آگے بھاگے گی، پیچھے بندہ اس کو پکڑ لے. تو جب اس شے جو ہوگی اس کے پیچھے جب وہ تیرتا تیرتا اس کی پکڑنے جائے گا تو وہ چیز آگے بڑھ جائے گی اور اس آگ کے دریا کے اندر جل بھون کر راکھ ہو جائے گا، واپس اس کا جسم بن جائے گا، واپس زندہ ہو جائے گا. یہ کتنے سالوں تک عذاب چلتا رہے گا. ہر ایک مسلمان کو ضروری ہے. قرآن مجید نہیں کہتا التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون. ہر ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے. صرف جو نکل گئے بزرگ ان کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اپنے قلب کو منور مجلا کریں. ہر ایک کے لیے ضروری ہے کہ اپنے آپ کو صاف کرو. قرآن کہتا ہے کہ پہلے توبہ کرو، صاف کر دو، پھر اللہ کی عبادت کرو. ایک تفسیر یا ایک تشریح یہ نکلتی ہے کہ اللہ اور رسول کے غلام بن جاؤ. آواز بند کرے، آواز بند کرے. تو اس کے لیے نشانیاں ہیں، ہر کوئی نہیں بن سکتا. ارے کسی کو بھی اس کا لقب دے دو صوفی کا، پہلے اس میں دیکھو. ظلمات الی النور اللہ پاک نکالتا ہے. اگر اس خلاصہ دیکھنے جائیں تو وہ توبہ کر لے، دل کو پہلے صاف کر دے، پھر عبادت کرے، ریاضت کرے، پھر رکوع اور سجود ہو، پھر اپنے نفس کو مارے صائمون. یہ سب کچھ کرنے کے بعد الامرون بالمعروف، پھر صحیح باتوں کا حکم دے. صرف ایسے نہیں غریب امیر پیسے والے ہر ایک کے سامنے کھڑا رہے، بنا مطلب کے، بنا ڈر کے، بنا لالچ کے جب کہہ دے وَنَحُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ اور بری باتوں سے روکتا رہے. یہ سب کچھ اس میں نشانیاں پائی جائے. وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ پھر جب یہ باتیں پائی جائے، ہاں اس کا دل بھی صاف ہو گیا. صوفی کون ہوتا ہے ہمیں بھی پتا ہے. صوفی یہ ہوتا ہے، اللہ کا ولی وہ بنتا ہے جو پہلے صاف ہو جائے. ارے جس کے دل کے اندر بھرا پڑا ہو انا، جس کا خود کا کوئی ٹھکانہ نہ ہو، نہ عبادت کا، نہ ریاضت کا، نہ تقویٰ ہو، نہ پرہیزگاری ہو، نہ عاجزی ہو، نہ انکساری ہو، ہر ایک اخلاق رذیلہ موجود ہو اور اپنے آپ کو صوفی کہے، ہو ہی نہیں سکتا. یہ سب کچھ نشانیاں ہیں. تب پھر کہا جب بشر المؤمنین، پھر بشارت ہے مسلمان تیرے لیے، پھر مومن کے لیے بشارت ہے. پہلے پاک ہو جا، صاف ہو جا، پھر عبادت کر. یہ عبادت بھی اس کی معنی لے سکتے اور دوسرے غلام بھی ہو سکتی ہے معنی، کیونکہ آگے ذکر ہے، رکوع اور سجود کا ذکر ہے، روزے کا بھی ذکر ہے. اس کے لیے یہاں پر غلام کی معنی ہوگی کہ جب اللہ اور رسول کا غلام بن جائے. ہم لوگ کیا ہے، دوسرے کے غلام ہیں، دنیا کے غلام ہیں، اور کہتے کہ ہمارے جو بزرگ ہیں. کوئی بھی اگر کہے کہ اگر اس میں یہ نشانیاں نہیں پائی جا رہی، اگر اس نشانیوں میں کچھ بھی کمی ہے تو اس لائق نہیں، وہ ولی کے لائق نہیں. ہاں ولی صفت بن سکتا ہے، کچھ اس میں اخلاق موجود ہوں گے، مگر جب تک یہ نشانیاں، اس کے سوا اور نشانیاں جب تک نہ پائی جائے اس کامل درجے کو نہیں پہنچا. جب اللہ اور رسول کا غلام بن جائے تو نل حامدون، پھر صرف تعریف کرے تو کسی زبان کھولے تو صرف محمد رضا کی طرح کروں مدح ہے تو رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا. تو پھر غیر کی تعریف نہ کرے، صرف تعریف کرے تو واقعی لائق ہو تو کرے، ورنہ صرف گن کس کے گائے، میرے نبی کی گائے. پھر کہے سرکار کی آمد، صرف یہی الفاظ ہو دل کے اندر. اور اگر اس کے اندر کوئی اگر بڑا بھی آ جائے، بڑا مولانا آ جائے، بڑا پیر آ جائے، بڑا لیڈر آ جائے، پھر اگر اس کے نعرے لگے تو سمجھ رہے ہو کہ تم میں ابھی تک کمی ہے، تمہیں ابھی تک کمی ہے. حضرت عمر جیسے وہ کہا کہ میری جان پیاری ہے، عمر ابھی تک تمہارا ایمان پورا نہیں ہے، تمہاری ایمان میں کمی ہے. کہ تمہارے والد، حدیث کا الفاظ ہے، تمہارے والد لوگ اور بچے ان سے زیادہ محبت نہ کرو، تب تک تمہارا ایمان پورا نہیں ہوتا ہے، تب تک وہ صوفی پورا نہیں ہو سکتا، تب تک وہ ولی کامل نہیں بن سکتا. کچھ صفاتیں موجود تھیں
میرے والد میں موجود تھی جد امجد میں، اور میرے والد خود کہتے تھے، میں صرف ان کا انکار نہیں کرتا ہوں، خود کہتے تھے کہ روزے دانی علی اکبر صاحب بادشاہ علی اکبر صاحب صرف وہ ولی کامل تھے، اس کے بعد سب صوفی کا اخلاق والے تھے۔ انہوں نے صرف اپنے والد کا انکار نہیں کیا کہ ہمارے دادا، کہا کہ جتنے بھی بعد میں آئے ان میں اخلاق حسنہ موجود تھے، صوفیان اخلاق موجود تھے، مگر جن کو سرٹی چاہیے، ڈگری چاہیے، وہ روزے دانی بادشاہی صرف کہتے ہیں۔ ان کو خود ایسے تھوڑی سرٹیاں ملتی ہے، ایسے تھوڑی سرٹیاں ملتی ہے کسی کو بھی ولی بنا دو، کسی کو بنا دو۔ ارے ان کا پرچہ سرکار مدینہ کی بارگاہ میں جاتا ہے، فرشتے لے جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ میرے بیٹے عبد القادر کے پاس لے جاؤ، سرکار غوث پاک چیک کرتے ہیں پرچے کو، اس روحانی کہ بھائی بغض نکل گیا، عداوت نکل گئی، انا نکل گیا، عبادت، ریاضت، تقوی، پرہیزگاری، اخلاص کے ساتھ یہ سب کچھ چیک ہوتا ہے۔ پھر عبد القادر جیلانی مہر لگاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ سرکار کے پاس لے جاؤ۔ پھر آقا علیہ السلام دیکھتے ہیں کہ میرے بیٹے عبد القادر کا مہر لگ گیا، پھر اسے ولایت کے منصب پر بٹھایا جاتا ہے، پھر صوفیہ کامل بنتا ہے۔ یاد رکھو، اگر کہنا ہو تو مبالغہ مت کرو، میرے تو والد ہے، میرے جد امجد ہے، میں تو کہہ سکتا ہوں۔ بہت سارے ایسے ہیں نونی شریف کے خاندان کے اندر کسی کو ولی بنا دو، جو ہیں جو نکل گئے، جن میں واقعی میں صفات الگ چیز ہوتی ہے، وہ ایک جس کو مل جائے۔ میرے والد صاحب خود کہتے تھے کہ ان کے استاد سے یو پی سے تھے، حبیب صاحب ایسے پوچھتے استاد، خود والد صاحب کے اتنے نیک تھے، اتنے پرہیزگار تھے کہ جب یہ وظیفہ اور درود پاک ذکر کرتے ان کے پاس تھا، آقا علیہ السلام کی ظاہر میں ظاہر نصیب ہوتی تھی، ظاہر کے اندر، اور ولایت کی منزل کے بالکل قریب تھے، بالکل قریب تھے، پھر بھی ان کو ولایت نہیں ملی۔ اس لیے نہیں ملی کہ انہوں نے کسی سے استخارہ کروایا۔ کیوں نہیں مل رہی؟ کہ خود رات کو سوتے اور ٹھنڈی کے موسم کے اندر گیلی گودڑیاں، گیلے کمبل ایسے اوڑھتے اور وظیفہ پڑھتے، اس کی اتنی تپش اور اتنا جلالی وظیفہ کہ وہ بالکل گرم ہو جاتا، جسم ان کا سوکھ جاتا اتنی ٹھنڈ کے اندر، اور خود بابا فرید گنج شکر سے روبرو بات کرتے تھے، اور اس کی ریکارڈنگ بھی کی تھی، میرے والد صاحب کو سنایا تھا، استاد طبیب الدین صاحب، ہاں یو پی کے زبردست، اور خود آقا علیہ السلام کی زیارت ظاہری میں کرتے تھے۔ پھر کسی سے استخارہ کروایا، غالباً سالم احمد بے صاحب تھے، اسرت صاحب کے والد صاحب، غالباً پتہ نہیں مجھے، اس کے جواب ملا کہ تیرے والدین جو ہے وہاں سے چھٹی لے کر آیا ہے، ان کی تھوڑی سی ناراضگی اس لیے ولایت نہیں۔ سب کچھ ہوتے ہوئے، عبادت، ریاضت، پرہیزگاری، تقوی، سب کچھ ہوتے ہوئے، مگر چھوٹی سی غلطی، آپ کیا سمجھ رہے ہو؟ چار کچھ بس نمازوں کا ٹھکانہ نہیں، عبادت کا ٹھکانہ نہیں۔ ارے جو نماز چھوڑتا ہے تارک الصلاۃ، مولوی سب بیٹھے ہوئے ہیں، نماز وقتاً فوقتاً چھوڑتا ہے، اس کے پیچھے نماز بھی نہیں ہو سکتی۔ جو وقتاً فوقتاً جو جماعت چھوڑے، اس کے پیچھے بھی نماز نہیں ہو سکتی، امام کے لائق نہیں ہے۔ اور جن کی نمازوں کا ٹھکانہ نہ ہو، آج کل ایسے موجود ہے، عبادت کا ٹھکانہ نہ ہو، ولی کامل بنا کے بیٹھے، کچھ تو اللہ کا خوف کرو، ٹھیک ہے ولی صفت کہہ دو، اس میں کچھ صفات موجود ہے، اللہ تعالیٰ خاص بندے ہوتے ہیں، انہیں چن لیتا ہے، تخلیق باخلاق اللہ، ان کا رنگ جو ہوتا ہے ان کا رنگ اڑ جاتا ہے۔ حدیث پاک ہے کہ وہ اس کے جو ہاتھ ہوتے ہیں وہ اللہ کا ہاتھ بن جاتا ہے، وہ زبان سے بولتا ہے، اس کی زبان میں اللہ کی زبان ہوتی ہے، وہ چلتا ہے، وہ خود نہیں چلتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا پاؤں بن جاتا ہے، ہاتھ بن جاتا ہے۔ سب حدیثیں آپ نے سنی ہے، تو رب ایسے بندے کا پاؤں، یہ سمجھانے کے لیے ایسے بندے سے اگر نسبت ہو جس کا کوئی پاؤں غلط جگہ پر جاتا ہو، جس کی زبان کسی کو ذلیل و خوار کرتی ہو، جس کے کام غلاظت والے الفاظ سنتی ہو، اور تم نسبت لگوا دو کہ یہ ولی ہو گیا۔ ولی صفت کا کچھ اخلاق موجود ہیں، کچھ صفتیں موجود ہیں، مگر حقیقت ظاہر کرو۔ اور میں شکر کے ساتھ کہتا ہوں کہ میرے والد صاحب میں کچھ صفات موجود تھے، کچھ صفات تھے، صوفی تھے، کچھ اخلاق میں موجود تھے، عاجزی تھی، انکساری تھی، یہ تو سب کو ظاہر پتا ہے۔ کبھی اونچی گاڑیوں میں ایک شوق نہیں، مکانوں کا شوق نہیں،
یہ بھی صوفیوں کی نشانیاں ہیں. تکبر نہیں کیا. کسی سے پوچھ لو کبھی اس بندے کو گمنڈ نہیں آیا. اور نہیں میرے دادا کو جنہوں نے واقف ہوں گے. تو ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ ان میں کچھ تو صفات ملے, کچھ تو صفات ملے, بھلے کامل بنے کہ نہ بنے رب و رسول جانے, مگر ہم نے جو دیکھا کہ کچھ صفات ملی وہ بھی لاکھ شکر. آج وہ بھی چیزیں موجود نہیں ہیں. غریب کے پاس بھی جاتے تھے, امیر کے پاس, اور لالچ کبھی نہیں کیا. سید محبوب حسن پیر صاحب میں نے خود سنا ہے کہ راجستھان کے اندر ہوتی اور مالیہ اور جام نگر کے اندر کوئی دعوت ملتی تو غریب دیتا تو وہاں سے گاڑی لے کے چلے جاتے. اس زمانے میں 1500-2000 کا جو بھی تیل جلتا وہاں جا کے ان کو 500,000 نظرانہ ملتا. وہاں سے وہاں سے پھر حساب نہیں کرتے, پھر مہینے کا حساب سریراس ہوتا. سریراس کہیں گاٹا کہیں نقصان ساتھ میں ملاتے. آج سے تو اچھے ہیں, آج کے پیروں سے اور آج کے علماؤں سے اچھے تھے. آج تو کہیں جاتے ہی سیدھا گا اتنا خبر بہتر تھے. کچھ صفات ان میں موجود تھی. قرآن کہتا ہے کہ یخرجو, قرآن مجید کہتا ہے کہ یخرجون من الظلمات الی النور. اللہ تعالیٰ کی شان ہے جب اسے دوست بناتا ہے تو اندھیرے جو اخلاق کے رذیلہ ہوتے ہیں, برے اخلاق, بری عادتیں, بغض, عداوتیں, انا, یہ تکبر, گمن, ان سب سے نکال کر انہیں نور کی طرف لے جاتا ہے. اور اس نور والوں کے ساتھ جو ہو جاتے ہیں اس تعلق سے حدیث پاک ہے. درود شریف اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد بن الحسن والحسین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کہ من سمع صوت اہل التصوف فلا یؤمن علی دعائهم کتب عند اللہ من الغافلین. پھر جب ایسے ہو جاتے ہیں, اگر ان کے ساتھ کوئی نہیں جڑا, ان کے ساتھ تعلق نہیں رکھا, ان کے ساتھ اگر تعلق نہیں رکھا, ان کے بلاوے پر اگر نہیں آیا تو غافلوں میں سے حدیث پاک. مطلب یہ جب ایسے, اس کی تفسیر قرآن مجید بھی کرتا ہے کہ ان اللہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اس کی تفسیر قرآن بھی کرتا ہے کہ ایمان والوں, یہ حدیث کی, کہ اگر تمہارے پاس ایمان ہے, عبادت ہے, ریاضت ہے, سب کچھ ہے, مگر جب تک سچا پیر کامل نہ ملے, اگر اس کے ساتھ جڑے تو بچ گئے ورنہ برباد ہو جاؤ گے. اگر اس کے ساتھ جڑ گئے تو بچ گئے ورنہ برباد ہو جاؤ گے. اس میں جو پہلے ولی کامل اللہ کے ولی ہے, مگر اس کی جو کم تفسیر کی جائے, کم تشریح کی جائے تو یہ بھی داخل ہے کہ قرآن ہر دور کی ہدایت کرتا ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ قرآن مجید صرف ولیوں کے لیے نازل ہوا, ہر زمانے میں ہر مسلمان کے لیے اصلاح ہے. تو اس آیت کو دیکھنے جائیں تو ایسوں کو تلاش کرو جو تمہیں سچ کہہ دے. بھلے ولی کامل نہ ملے مگر کچھ صفات والے مل جائے تو انہیں اختیار کر لو. صادقین جو تمہیں سچ کہہ دے, سچ وہی کہے گا جس کے دل میں لالچ نہ ہو, حرص نہ ہو. یہ سب چیزیں ختم ہو جائے گی تو ضرور آپ اس کے پیچھے پیچھے بچ جاؤ گے. وہ حدیث پاک نہیں ہے, قیامت کے دن ایک شخص آئے گا جس کے اتنے گناہ ہوں گے پہاڑوں جتنے, جہنم کا آرڈر ہوگا. تھوڑی دیر میں آئیں گے کہ بھئی مانگنے والے لے جائیں, کسی کو ستایا, کسی کو حیران کیا, کچھ کر کے سب لے جائیں گے. پھر حکم ہوگا اسے کہ جا جہنم کے اندر. حدیث کے الفاظ اتنے ہیں مگر میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ اس کے پاس نیکیاں تھی تو کیسے تھی. کوئی کافر تھا, کافر کے پاس نیکیاں ہوتی ہے. مشرک تھا نہیں, مسلمان تھا, اس نے عبادت اور ریاضت کی تھی, نمازیں پڑھی تھی, حج زکات جو بھی ادا کیا ہوگا تب تھی, مگر چلی کیوں گئی؟ وجہ کیا؟ وہ سب کچھ پہاڑ جتنے نیکیاں ختم کیوں ہو گئی؟ تو قرآن کی اس آیت کی طرف جاؤ کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اگر سچوں کے ساتھ رہو گے تو انشاءاللہ بچ جاؤ گے. تمہارا ایمان بھی بچے گا, تمہاری عبادت, تمہاری ریاضت, تمہاری تقوی, پرہیزگاری سب بچ جائے گا. اسے سچا نہ ملا ہوگا. حدیث کا الفاظ اتنے میں کمی زیادہ نہیں کر سکتا ہوں مگر میرا وجدان اور دماغ کہتا ہے کہ اس کے زمانے کے اندر اسے کوئی سچا پیر نہ ملا ہوگا, اسے سچ کہنے والا نہ ملا ہوگا, اس نے کسی کو ستایا ہوگا, کسی کو حیران کیا ہوگا, اسے نہ ملا ہوگا. اس نے سوچا یہ تو معمولی ہے, مگر دھیرے دھیرے سب ختم ہو گئے. آج مولانا جو نماز کی طرف زیادہ ترغیب دلاتے, اچھی بات ہے, صلاۃ اقیموا الصلاۃ, نماز پڑھو, بے شک فرض ہے, اور اس کا ذکر زیادہ آیا ہے. اور چیزوں کے اوپر بھی دھیان لگاؤ اور کہو ان کو کہ اپنے اخلاق, اپنی عادتیں, کردار, بغض, عداوت, حسد, یہ جو چیزیں ہیں
اگر عبادت اور ریاضت، میں عبادت کا کوئی منکر نہیں ہوں اور نہیں اس میں کوئی شان گھٹا رہا ہوں، عبادت فرض ہے، نماز روزہ اس کی بات ہی الگ ہے، مگر اگر ایسے ہزاروں واقعہ ہیں عبادت کی کمی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے معاف بھی کر دیا۔ بہت سارے واقعات ہیں، بیان نہیں کرنا، مگر جس کو دکھ دیا، ستایا، ظلم ستم، وہ اللہ تعالیٰ بھی قیامت دن معاف نہیں کرے گا۔ بتائیں نا آپ کو، درود شریف بول رہا ہوں۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلوا عليه وسلم۔ اب وقت زیادہ ہو چکا ہے، حافظ صاحب کو کچھ بیان کرنا ہے کہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں فخر ہو رہا ہے کہ ہمارے والد اور ہمارے دادا، یہاں تک کہ پردادا تک، پھر جو کھر دادا علی پر سفید صاحب وہ تو ولی کامل تھے، مگر 3 پیڑھیوں سے اور جتنی بھی ہمارے پیران عظام کے خانوادے ہیں، سب میں شکر ہے کہ وہ ولی صفت تھے، ان میں اخلاق حسنہ موجود تھے اور صفات موجود تھی اور کافی ساری موجود تھی۔ ولایت کسی کو ملی یا نہ ملی رب و رسول جانے، مگر میرے والد صاحب کہتے تھے کہ بہت نیک تھے، پرہیزگار تھے، اور ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں بھی اس صفات میں کچھ عطا فرمائے اور ہمارے اخلاق جو ہیں وہ حسنات کی طرف راغب ہو اور ہمیں نیک پرہیزگار بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا الحمد للہ۔